چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو الیکشن کے حوالے سے 90 روز میں کروانے کا فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کا اضافی نوٹ اس وقت سامنے آیا ہے، اور یہ بہت ہی اسٹرانگ ایک چارج شیٹ ہے کہ ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے، اور کون کون اس میں ذمہ دار ہے، انہی کے جو پورا اضافی نوٹ ہے اس میں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے کیا مندرجات ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے جی کہ پاکستانی ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے، آئین و قانون کے برخلاف نگران حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں، مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضا ہیں، انتخابات نہ کرا کے عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی، رجسٹرڈ ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم رکھا گیا، قومی اسمبلی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا ہے، انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48 شق 5 کے تحت صدر کا ہی اختیار ہے، صدر کی ذمہ داری تھی کہ عوام ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں، الیکشن کمیشن اور صدر نے 8 فروری کی تاریخ دیکھ کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرا دیا ہے، انتخابات میں تاخیر کو روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، صدر یا گورنر آئینی ذمہ داری پوری نہ کرے تو الیکشن کمیشن کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے، الیکشن کمیشن کو آئین بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن صدر یا گورنرز کے ایکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا، نگران حکومت صرف آئین میں دی مدت تک کے لیے ہوتی ہے، ریاست 90 دن سے زائد منتخب نمائندوں کے بغیر نہیں چلائی جا سکتی، الیکشن میں تاخیر آئین کو معطل کرنے جیسا ہے، الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کے بعد ختم نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن نے آئینی انتخابات کی تیاری کرنا ہوتا ہے، گورنر کے پی کے نے 90 روز میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئینی خلاف ورزی کی، کے پی اور پنجاب کے دونوں گورنرز نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کارروائی چلا رہی تھی، سپریم کورٹ نے خود کیس چلانا شروع کر دیا، صدر نے 2 فروری 2023 کو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دی جس سے ہائی کورٹ کی کارروائی متاثر ہوئی، اس عمل سے عیاں ہوتا ہے الیکشن کمیشن اور گورنر نے بامانی انداز میں صدر سے مشاورت نہیں کی، 4 ججز نے متفقہ نوٹ میں سپریم کورٹ کا انتخاب سے متعلق از خود نوٹس مسترد کیا، غیر منتخب نگرانوں کے ذریعے حکومت چلانا آئین کی خلاف ورزی ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے آئینی خلاف ورزیوں پر استثناء عنصر کو آڑے نہ آنے دیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کو شفاف بنائے تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے، اگر ووٹرز چاہیں تو اپنے آئینی حق نہ ملنے سے متعلق قانونی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتا دیجیے کہ اس پورے اضافی نوٹ کے علاوہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا قانونی طور پہ آگے آپشنز موجود ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ شاید کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے تو کیا وہ بھی ایک رستہ ہے، اس سے کے علاوہ مستقبل میں آئندہ کبھی یہ نہ ہو عمل، اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، تو پروگرام میں قانونی ہم رائے شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل موجود ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر ماہر قانون ہیں۔ پاشا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اس کے اندر جو صاف صاف گورنرز دونوں صوبوں کے، صدر صاحب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان سب کو کہا ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں کر پائے، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنی آئینی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا تھا تو آپ کا کام تھا 90 دن میں الیکشن کرانے کا۔ سو واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ اس کے بعد کیا یہ جو پورا تفصیلی نوٹ ہے؟ دیکھیں ماریا، ہم تو بار بار ہر پروگرام میں یہی کہتے رہے کہ صدر مملکت کی ذمہ داری ہے، اور صدر مملکت کو جس دن انہوں نے کیبنٹ سے اوتھ لیا اس سے اگلے دن اپنی آئینی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے ایک ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی کہ فلاں ڈیٹ ہے، وہ اس بات کا کیوں ویٹ کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، جبکہ سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اس میں انہوں نے خود امینڈمنٹ جو کی گئی تھی اس پہ سائن کیے تھے، اس میں صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی مشاورت کا ختم کر دیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن بھی کہنے لگا نہیں ہم نے اناؤنس کرنا ہے، پیچھے سے سیاسی جماعتوں نے ان کو اپنا وزن بھی دیا نا، حکومت بھی یہ کہتی رہی، سیاسی بن گیا نا یہ معاملہ، حکومت بھی یہ کہتی رہی کہ ہم نے، لیکن جس کا اختیار ہے اس کو خود نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ان کا اپنی ایک ٹیم ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ان کی لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں، باقی فوج ظفر موج ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہاں سے پوچھ لیتے، اب کیا کیا، ہاف ہارٹیڈلی انہوں نے مشاورت کے لیے بلا لیا الیکشن کمیشن کو، نو نیڈ آف اٹ، پھر انہوں نے
لا منسٹری کو بھیج دیا. سپریم کورٹ نے ان کو بھیجا, ان کو مشاورت کے بعد تاریخ دینی پڑی. سر سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ بیٹھے ہیں. میں پہلے صدر صاحب کی جو لیٹرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو نہیں لکھنے کی ضرورت تھی, ان کو لا منسٹری میں بھی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو اسٹریٹ اوے اناؤنس کر دینی چاہیے تھی. اب ہوا یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا, یہ صدر عارف علوی کے لیے نہیں کہا, صدر کے منصب کے لیے یہ کہا کہ جب صدر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بجائے اس کے کہ وہ آتا وہاں آ کے بتا دیتا جی نہیں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, انہوں نے امریکن سفیر کو ملنا ضروری سمجھا اور وہ نہیں آئے. تو اس منصب کی عزت اور تکریم کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ جائیں, اور وہ گئے اور وہاں جا کے وہ پھر جب دستخطوں کے بغیر ایک لے کے آئے تو انہوں نے کہا نہیں صدر کے بھی دستخط کرا کے لائے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب نے اور گورنرز جو ہیں انہوں نے سر الیکشن کمیشن کی بات بھی کی انہوں نے نہیں. دیکھیں میں ایک چیز کرتا ہوں کہ اگر غیر آئینی کام ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن ڈنٹ اسٹیپ ان. الیکشن کمیشن نے اسکیجول دینا ہے, بٹ دے ڈنٹ اسٹیپ ان. جب آئینی خلاف ورزی ہو رہی تھی انہوں نے بیٹھ کے تماشا دیکھا. میں عرض کرتا ہوں, ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے پریزیڈنٹ نے اور گورنرز نے, اور اسکیجول دینا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسکیجول پریزیڈنٹ نے یا گورنرز نے نہیں دینا. تو بہرحال یہ پنگ پونگ کھیلتے رہے, اور آج اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ بڑی الارمنگ ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ ہر 5 سال کے بعد یہی نہ ہوتا رہے جی کس نے کرنا ہے کس نے اعلان کرنا ہے. اس میں بڑا امپورٹنٹ بات ہے.